تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر جب دل جم جاتا ہے تو مقام تمکین پر ہوتا ہے، اور مقام تکوین پر جب آ جائے تو پھر اس دل سے فکر و حکمت جنم لیتی ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے قالوا ربکم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ۔ جب یہ سارے مرحلے طے ہو جائیں نا، یہ غار میں ہوتے ہیں تنہائی میں، جب طے ہو جائیں پھر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اب بشک شہر میں جا، اب بشک لوگوں میں جا، لوگوں سے برتاؤ کر، خرید و فروخت کر، اب کوئی نقصان نہیں ہوتا، مقام تمکین مل گیا، اب مضبوط ہو گئے ہو۔ کچے لوگ رغبتیں کریں تو خرابی جنم لیتی ہے، اور تمکین پر آ جائیں تو پھر وہ ازکا طعام کی تلاش میں ہوتے ہیں، پاکیزہ طعام ملتا ہے، غضب اور شہوت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب قلب کو مقام تمکین ملتا ہے تو نفس کو مقام قلب مل جاتا ہے، دل روح کے مقام پہ چلا جاتا ہے، روح مقام سر پہ چلی جاتی ہے، اور نیچے سے نفس ترقی کر کے مقام قلب پر آ جاتا ہے۔ اور جب نفس مقام قلب پر آ جائے، نفس خود مقام قلب پر آ جائے، نقطہ توجہ طلب ہے، تو پھر جو کیفیات سنیے روح پہ اترتی ہیں وہ ساری کیفیات قلب پہ اترتی ہیں، چونکہ قلب روح کے مقام پر آ گیا ہے، اور پھر جو انوار اور جو کیفیات دل پر اترتے ہیں وہ سارے انوار و کیفیات نفس پہ اترتے ہیں، چونکہ نفس قلب کے ساتھ متصل ہو گیا ہے، قلب روح کے ساتھ متصل ہو گئی ہے، روح عالم السر و اخفا کے ساتھ متصل ہو گئی ہے۔ یہی بات قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ مقام تمکین پر آ گئے اور قلب مقام روح پر ترقی کر گیا تو پھر قلب کے ترقی پانے سے باہر غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا وہ ملازم نفس، وہ کتا جو تھا تو کتا، پر وہ بھونکنے والا کتا نہ تھا، ملازم بن گیا تھا، تابع بن گیا تھا، وفادار ہو گیا تھا، قلب کا غلام ہو گیا تھا۔ فرمایا جب قلب مقام روح پر پہنچا تو نفس کی تابع داری کی وجہ سے ہم نے اسے جب قلب سے متصل کیا تو ہر 6 ماہ بعد رب کی طرف سے امر اترتا تھا فیض کا، اور اصحاب کہف کی کروٹ بدلی جاتی تھی، 6 ماہ بعد دائیں جانب کروٹ بدلتے تھے، 6 ماہ بعد بائیں جانب کروٹ بدلتے تھے۔ یہ کروٹ بدلنا یہ ترقی احوال تھا، 6 مہینے بعد ان کے حالات میں ترقی ہوتی تھی، ان کو بدلا جاتا تھا۔ یہ جب اندر بدلے جاتے تھے اس بدلنے کا فیض اس دروازے پر بیٹھے ہوئے نفس کو بھی ملتا تھا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ جو کیفیات غار بدن اور غار من میں اصحاب کہف پر اور قلب پر اترتی اور ان کے احوال میں ترقی ہوتی تو جوں جوں وہ کروٹ لیتے اسی لمحے وہ کروٹ باہر کتا بھی لیتا، وہ ملازم مؤدب نفس بھی لیتا، تو وہ فیض اس کو بھی منتقل ہوتا۔ تو فرمایا لوگو سوچو رب کے کرم کا تو یہ عالم ہے کہ اگر دل سنور جائے، اندر کہف کے اندر کے اصحاب سنور جائیں تو ان کا کتا بھی فیض سے محروم نہیں رہتا، اور اگر تم اپنے قلب کو سنوار لو تو نفس کے اور تمہارے پھر متعلقین فیض سے محروم، وہ اگر ان کا کتا وابستہ ہوا تو محروم نہ رہا، اور اگر تم اس حال میں چلے جاؤ تو جو تم سے وابستہ ہو جائے گا رب کسی کو بھی محروم نہیں کرے گا، جو وابستہ ہو جائے گا رب کسی کو محروم نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ان کو اپنے فیض سے نوازتا رہتا ہے، فکر طیب جنم لیتی ہے، اور جب اس مقام پر پہنچ کر پھر ایک وقت آتا ہے کہ زندگی کا وہ لمحہ جو مقرر تھا ختم ہوتا ہے، پھر وفات بھی آتی ہے۔ تو قرآن مجید فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، پھر موت بھی آنی ہے، قیامت آئے گی، موت بھی آنی ہے، مگر فرمایا پھر ان کی اور عام لوگوں کی موت میں فرق ہوتا ہے۔ جب ان کی وفات آتی ہے وہ لوگ جو اپنے دل کو یار کے ساتھ جمع کر مقام تمکین پر چلے جاتے ہیں اور فیوزات الہیہ کے ساتھ بہروار ہوتے ہیں، جب ان کی موت آتی ہے، وفات کا وقت آتا ہے، اور بھی مرتے ہیں، ان کی بھی وفات ہوتی ہے، تو پھر فرق ہوتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم
لنتخذن علیہم مسجدا، جب ان کی وفات آتی ہے تو ان کی قبروں کے ساتھ مسجدیں بنائی جاتی ہیں، خانقاہیں بنائی جاتی ہیں، اللہ، ان کے مزارات بنائے جاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے جب پھر ان کی موت آتی ہے تو مزارات بنائے جاتے ہیں، مشاہد بنائے جاتے ہیں، لنتخذن علیہم مسجدا، ان کے مزاروں کے ساتھ مسجد بنائی جاتی ہے۔ کیوں کہ مسجدیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، رب کی عبادت ہر جگہ ہوتی ہے، مگر جو مسجد پھر ان اہل تمکین کی قبروں کے پاس ہوتی ہے، وہاں جب آ کے عبادت کرتے ہیں تو رب کی عبادت کا نور تو ملتا ہی ملتا ہے، مگر ان کی قبروں کا فیض بھی ملتا ہے، اہل تمکین کی قبروں کا فیض بھی ملتا ہے۔ تو اللہ نے علامت بھی بتا دی کہ جب اہل تمکین فوت ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ مسجدیں بنتی ہیں، یعنی ان کا فیض بعد از وفات بھی جاری رہتا ہے، بعد از وفات بھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین کی وفات ہوئی، اور وفات ہوئی تو جگہ وہ منتخب کی کہ جو مسجد کے لیے منتخب ہو گئی تھی، اب ان کا مزار جوار میں مسجد، ادھر رب کی عبادت، ادھر اہل تمکین کے فیوزات، کام دو آتشہ بن جاتا ہے، اور قیامت تک پھر نسلیں اللہ کے ولی اور ان کے دوستوں اور عارفوں اور اس کے محبوبوں کے فیوزات سے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی مستفید ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمیں خیر پر گامزن کرے، وما علینا الا البلاغ۔